السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، تو گویا وہ دنیا کے ہر جابر، ہر آقا، ہر سرمایہ دار اور ہر سامراج کے سامنے اعلان بغاوت کرتا ہے کہ میری پیشانی اس وقت ایک ہی دربار پر جھکے گی۔ یہ الفاظ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والی چابیاں ہیں۔ یہ کہہ کر بندہ اپنے حیات کے ہر گوشے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، سیاست ہو یا معیشت، عدالت ہو یا تعلیم، گھر ہو یا بازار۔ اور جب زبان سے نکلتا ہے ایاک نستعین، تو یہ گویا اعتراف ہے کہ اے پروردگار، یہ وعدہ میں نے کر تو لیا مگر اپنی قوت سے نہیں نبھا سکتا۔ میں تیری نصرت کا محتاج ہوں، تیری مدد کے بغیر یہ عہد محض الفاظ ہے۔ بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اصل سہارا، اصل مددگار، اصل پشت پناہ صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین۔ یہ آیت ایک بندے کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی عبادت، اطاعت اور دل کا جھکاؤ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا عمل اس کے الٹ ہے۔ زبان سے ایاک نعبد کہتے ہیں مگر عمل میں ہم نوکری، دولت، شہرت اور طاقت کے غلام ہیں۔ صبح و شام ہم انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، مگر جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں یا کسی سفارشی کے سامنے۔ اللہ کو آخری چوائس بناتے ہیں۔ پاکستان کے حالات اس آیت کا ایک زندہ آئینہ ہیں۔ زبان سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہا گیا، مگر معیشت کا حال یہ ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے جھولی پھیلائی ہوئی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، مگر ہمارا تعلیمی نصاب، عدالتی نظام، نظام سیاست اور معیشت مغربی قوانین کے غلام ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، مگر ہماری حکومتیں فیصلہ سازی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کی بجائے امریکہ اور چائنا کی ہدایات دیکھتی ہیں۔ امت مسلمہ کے 57 ممالک وسائل، دولت اور افرادی قوت میں دنیا کی بڑی طاقت بن سکتے ہیں، مگر ہر ایک کا سہارا امریکہ، روس یا چین ہے۔ اللہ کی نصرت پر بھروسہ نہیں۔ یہی غلامی امت کی سب سے بڑی شکست ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ، نوکری، کاروبار، تعلقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دیں۔ پاکستان کے نظام سیاست و معیشت کو ایاک نعبد کے مطابق ڈھالنا ہوگا، ورنہ صرف غلامی باقی رہے گی۔ یا اللہ، ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سچا پیکر بنا، اور ہمیں اپنی نصرت و بندگی کے ساتھ عزت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔